بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں وہ آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً وہ دوست تو اپنا حصہ شیئر پائیں گے ہی ثواب کا، لیکن آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل من ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 11 اور 12 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے شہادت دیں گے کہ صداقت و حقیقت سے منہ موڑنے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح یہ قومیں عبرتناک انجام سے دو چار ہوئیں۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ ایک لطیف انداز بیان ہے۔ پہلے حکم ہوا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کی موجودات کس کی ہیں۔ سائل نے سوال کیا اور جواب کے انتظار میں ٹھہر گیا۔ مخاطب اگرچہ خود قائل ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن نہ تو وہ غلط جواب دینے کی جرات رکھتے ہیں اور نہ صحیح جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو انہیں خوف ہے کہ مخالف اس سے ان کے مشرکانہ عقیدہ کے خلاف استدلال کرے گا، اس لیے وہ کچھ جواب نہیں دیتے۔ تب حکم ہوتا ہے کہ تم خود ہی کہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کے سلسلے کا ولاگ میں سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 11 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو
سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں، کیونکہ یہ سراسر باعث خیر اور باعث برکت اور باعث ثواب ہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، بلکہ ضرور شیئر کریں، یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور وہ دوست بھی اس کار ثواب میں اپنا شیئر پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں۔ انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔